اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام جاننے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ، یعنی میرے صحابہ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ۔ ناظرین کرام، بس آج ابتدا ایک ایسے ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کے کنگن کی بشارت دی تھی۔ ہاں جی، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ پاک انشاءاللہ کریں گے پہلے سیگمنٹ میں، اور دوسرے سیگمنٹ میں خطیب پاکستان مجدد ملت حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کا انشاءاللہ تذکرہ پاک کریں گے۔ بات یہ صاحب کہ یہ سب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ جو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہ لائے تھے اور 100 اونٹوں کی لالچ میں ہجرت کے موقع پر تعاقب کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گرفتار کرنے مکے سے نکلے تھے، وہ خود کائنات کے خزانوں کے مالک کی محبت میں مکمل طور پہ گرفتار ہو کے رہ گئے۔ ناظرین، یہ ہجرت کا سفر ہے، یار غار و یار مزار ساتھ ہیں، نوری قافلہ مکے سے مدینے کی جانب رواں دواں ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار علیہ السلام تک پہنچ جانا، پھر گھوڑے کے پاؤں کا زمین میں دھس جانا، پھر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنا اور امان طلب کرنا، اور قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جان کے دشمن کو امان دینا، معاف کرنا، یہ میرے سرکار علیہ السلام کی شان کریمی ہے۔ ناظرین، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، تو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں جو واقعات ناظرین پیش آئے تھے، ان کی داستان حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بو جہل کو منظوم شکل میں سنائی تھی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اے ابو الحکم واللہ، اگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے تو تم کو معلوم ہو جاتا اور کوئی شک نہ رہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور معجزے کے ساتھ آئے ہیں، اور کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم قوم کو مقابلے سے روکو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان قریب ان کے علوم شائع ہوں گے، اور اس طرح شائع ہوں گے کہ تمام دنیا کے لوگ ان سے صلح کی کوشش کریں گے۔ اور پھر قربان جائیے ناظرین، غیب کی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا کہ سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے؟ یا ایک جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین، جائیے گوگل پہ سرچ کیجئے، جب بھی سراقہ بن مالک کی بات آتی ہے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے پیشین گوئی۔ ارے صاحب، پیشین گوئی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی پامس کرتا ہے، نجومی بھی کیا کرتے ہیں کہ پیشین گوئی صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے۔ میرے سرکار تو بشارت دیتے ہیں صاحب، حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں، کیونکہ وہ کائنات کو مثل ہتھیلی دیکھتے ہیں، وہ غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ تو سرکار کے لیے جب بھی جملہ استعمال کریں انتہائی ادب کے ساتھ استعمال کیا کیجئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا ناظرین، اور کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور کسریٰ کے ملبوسات امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لائے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے سراقہ کو بلا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کا تاج ان کے سر پہ رکھا اور اس کے کنگن پہنائے اور جو پٹکا تھا وہ ان کی کمر میں باندھا. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کنگن تھے، نارملی ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید وہ کنگن جو ہیں وہ اتنے سے ہوں گے. ناظرین کرام، وہ کنگن شولڈرز تک تھے، اتنے بڑے کنگن تھے. وہ کنگن بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ان کو عطا ہوئے اور پھر فرمایا کہ اے سراقہ بآواز بلند کہو اللہ بہت بڑا ہے. سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے کسرا سے جو خود کو پروردگار کہتا تھا معاذ اللہ، ان چیزوں کو لے کر بنی مدلج کے ایک بدو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے. یہ ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے تھے جو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے. آج بنیادی طور پہ بس ان کا تذکرہ پاک کریں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام انشاءاللہ شامل کرائیں گے. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں اور میرے لیے بڑے شرف کی، میں ان کو اپنا بزرگ ہمیشہ سے گردانتا ہوں. بہت محبت فرماتے ہیں، بہت میٹھی گفتگو کرتے ہیں، ممتاز عالم دین ہیں آپ کے، ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم جناب علامہ محمد کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ان کے ساتھ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی الحمدللہ. آج میرا صبح نور جو ہے واقعی پر نور ہو گیا آپ کی تشریف آوری سے. آغاز کرتے ہیں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے آپ کے اس ادارے کو داد تحسین اور مبارکباد کہ یہ ہمارے جو اصلی اسٹار ہیں، آہا سبحان اللہ، کیا اچھی بات، اور ہمارے جو رہنما ہیں، واہ، پیاری ہستیاں ہیں، ان کا ذکر کر کے ہمارے ذہنوں میں ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں، دل میں اجالا کرتے ہیں اور ایک پیغام بھی جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے بہت اچھی گفتگو کر لی، اس کو اب پھیلا ہی سکتے ہیں. مجموعی طور پر آپ نے سب بیان کر دیا. ان کی کنیت اب آپ نے جو آخر میں جو لفظ کا میں اس سے ابتدا کر رہا ہوں. پہلے ایک بدو ہے، دہقانی ہے، اب سیدنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارا سردار بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے. کیا اچھی بات. ابو سفیان کنیت ہے، مدلج قبیلہ جو ان کا جس سے تعلق ہے. نام سراقہ بن مالک بن جعشم، اور آگے ترتیب ہے اس کی. آپ نے خود بتایا کہ یہ شاعر بھی، یہ شاعر پہلے سے نہیں ہے، لیکن جو ان میں اگر آگے جتنی ان کی کہنے سے عزت بڑھتی گئی، سبحان اللہ، کلام میں جان آتی. اللہ اللہ اللہ. اور جان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر کیا بات، انسانیت کی تعمیر کہاں ہوتی. سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اور بات کہ میرے آقا کریم، ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو خدا کہلانا چاہتا ہے تو پتہ چلے کہ وہ چیز نبی کے غلام کو مل رہی ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی ان بات. کے غلام بن جاؤ، بادشاہوں سے بہتر ہو جاؤ اللہ، گے. یعنی کرش کر کے رکھ دیا نا اس کی ساری خدائیت. یہ بھی، اور دوسرا یہ کہ اس شخص کے لیے، اب ہم یہاں سارے میرے محترم بیٹھے ہیں، سننے والوں میں کتنے ہوں گے، مرد کے لیے تو سونا جائز نہیں ہے، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. مگر میرا نبی کر سکتا ہے. اللہ، جس کو جائز کہیں وہ جائز ہو جائے، کیونکہ ان کی زبان پر اللہ اللہ بولتا ہے، اکبر، اللہ اکبر. جو ان کے منہ سے نکلے وہ قانون بن اللہ جاتا ہے. تو وہ جس کو چاہیں، جو چاہیں عطا فرما دے، اور جیسے چاہیں عطا کر دے. اللہ اللہ نے اختیار دیا ہے. تو یہ واقعہ جو ان کا ہے، یہ ان کی شہرت کا سبب ہے. یہ جو ہجرت کا واقعہ کہ معبد کے اس مقام سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر اور عامر بن فہیرہ جو صدیق اکبر کے غلام تھے، یہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھتے ہیں تو یہ واقعہ پیش آیا جس میں آپ نے اشارہ کیا. میرے خیال تفصیل ہمارے ایک میں چاہوں گا ایک نقطے پہ آپ کلام فرمائیے کہ وہ ہے نا کہ وہ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے،
جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یعنی قتل کی غرض سے، گرفتار کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں، اور میرے سرکار جو ہے وہ امان نامہ عامر بن فہیرہ کے ذریعے سے دے رہے ہیں، یہ کیسی بات؟ یہ اس لیے کہ ہم اپنے اوپر ان کو قیاس نہیں کر سکتے. اللہ وہ کہاں تک دیکھتے ہیں، وہ کہاں تک جانتے ہیں جہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ اللہ. میں کیا 1400 سال میں لوگ نہیں پہنچ سکے، اللہ. میری کیا حیثیت اللہ. ہے؟ تو رب تعالیٰ کی ان پر جو عطا ہے تو برابری کا دعویٰ کرنا تو بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کو سوچ بھی نہیں، ان کی تو گرد کو نہیں پہنچ سکتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اور پھر یہ تو وہ تو محبوب ہے نا، جو محبوب بن جائے. آہا، اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا اللہ ہوں. اللہ 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 اس کو کیا کیا نظر آتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور سیدنا غوث اعظم کا فرمان، ان عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے. اللہ، جبکہ یہ سرکار کے غلام ہیں، بچے ہیں 500 سال کے بعد. تو آقا کی کیا شان، کیا شان ہوگی، کیا بات. تو نوازنا بھی اور اختیار بھی، اور پھر اللہ کی عطا سے جب خود رب نہیں چھپا، اللہ، اور کیا چھپنا ہے. اللہ 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 اللہ. ہماری آنکھوں پہ، ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ آپ کا جو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، بڑا لطیف خوبصورت واقعہ ہے ایمان لانے کا، ذرا اس پہ ڈیٹیل کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم بن مالک بن عمر بن تیم بن مدلج بن مرہ بن عبد منع بن علی بن کنانہ المدلجی الکنانی. آپ کی کنیت ابو سفیان ہے، اور آپ کو بعض محدثین اہل مدینہ منورہ میں شامل کرتے ہیں، اور بعض آپ کو اہل مکہ میں سے شمار. کیا بات ہے، یعنی مکی مدنی ہیں آپ. مکی مدنی دونوں ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اکابر صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیثیں روایت کی ہیں. تقریباً 19 کے قریب ہے، اور دیگر بھی یعنی روات حدیث ہیں، لیکن یہ 2 اکابر صحابہ اس میں ضرور شامل ہیں. کتنی بڑی بات. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے بیٹے محمد بن سراقہ نے روایت کی ہے، آپ کے چچا عبد الرحمن بن مالک نے روایت کی ہے، آپ کے بھائی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ سے احادیث اور روایات کو سبحان اللہ سبحان. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی مسلمان ہیں، آپ کے بھائی بھی مسلمان ہوئے، آپ کے بھائی کی اولادیں بھی حضور علیہ السلام کے رسم مبارک پر مسلمان ہوئیں. اور یہ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ وَيُزَكِّيهِمْ ہمیں مکمل طور پر اس کا یہ مصداق نظر آتا ہے. اللہ اللہ، کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک جاسوسی کرتے ہوئے نقصان پہنچانے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی نگاہ ناز سے ان کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا عطا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. آپ نے خاص طور پر ان کے ایمان لانے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، تو محدثین فرماتے ہیں، امام بخاری، مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر، الاصابہ فی معرفت الصحابہ اور دیگر اگر کتب کا آپ مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن اور 3 راتوں کے قیام کے بعد، جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ سفر کا سلسلہ جاری ہوا، اور اس میں پھر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ ہے، تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے پاس سے گزرے، تو آپ کو مختصر یہ کہ کسی نے خبر دی کہ یہاں سے ایک سایہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے گزر رہے ہیں، صحیح. اور 100 اونٹوں کے حوالے سے آپ کے دل میں ایک حرص اور ایک لالچ سی پیدا ہوئی، اور وہاں قریشی بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے. مختصر میں کیونکہ جس بات پر میں پہنچنا چاہتا ہوں، میں وہاں لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس قدر قریب فاصلہ رہ گیا کہ 1 نیزہ یا 2 نیزوں کا فاصلہ تھا، تو آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی لا تحزن ان اللہ معنا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص تو ہمارے پیچھے اس قدر قریب پہنچ چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے گھوڑوں کے قدم زمین میں دھنس گئے، جس کا آپ نے اشارہ کیا. پھر آپ نے اس وقت فال سے، تیروں سے فال نکالا اور کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ اب پیچھے نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد دوبارہ دل میں حرص اور لالچ پیدا ہوئی، اور اسی طرح سے 3 مرتبہ جب یہ واقعہ پیش ہوا تو آپ نے وہاں دور سے پکارا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد کو سن لیجئے، اللہ، میں یہ بات جان گیا ہوں کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ دراصل آپ کی دعا کا نتیجہ ہے، اللہ، تو یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نجات عطا فرمائے۔ اللہ، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہم اکفناہ بما شئت، پہلے تو دعا فرمائی کہ اے رب کریم اس کے لیے اس چیز کے ساتھ کافی ہو جا جو تو چاہتا ہے، اللہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور پھر آپ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ بلند درجہ اور مقام عطا فرما رہا ہے کہ ان قریب آپ مکہ مکرمہ کو فتح فرمائیں گے تو مجھے ایک امان لکھ کر دے امان نامہ لکھ دیجئے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو صدیق اکبر نے آپ کو امان لکھ کر دی، اور جس شیر کی طرف آپ نے اشارہ کیا چمڑے پہ میرا خیال لکھ کے چمڑے پر یا ہڈی پر آپ نے لکھ کر دیا، تو آپ بعد میں رسالت کا اعلان بھی کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی۔ لیکن جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اے سراقہ کیف بک اذا لبست سواری کسرا، اے سراقہ تمہاری کیا شان ہوگی جب کسرا بن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، اللہ، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسرا بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں، ایران کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ، اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے تو لکھ کر دے دیجئے۔ اللہ، اچھا لکھوایا، ایک طرف تو حضور علیہ السلام نے امان عطا فرمائی اچھا کہ ان کو امان عطا ہوگی، دوسری طرف حضور سے لکھوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من محمد عبد اللہ الى سراقۃ ابن مالک یعیدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری کسرا والسلام، حضور نے لکھ کر دے دیا کہ محمد بن عبداللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسرا کے کنگن عطا فرمائے۔ سر یہاں روکیں بات کو، یہ تو بڑی لطیف بات ہے، مجھے بتائیے دنیا میں کوئی نکال کے دکھائے معاذ اللہ، مطلب خاکوں تک نہیں پہنچ سکتے سرکار علیہ السلام کی قدم شریف۔ اور جنید بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت سراقہ بن مالک کو معلوم ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ اس وعدے کو لکھ کر دے دیجئے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سراقہ بن مالک نے اس تحریر کو اپنے پاس چھپا کر رکھا، یہاں تک کہ جب کسرا کا علاقہ فتح ہوا اور وہ کنگن اور تاج حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ممبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا اے لوگوں میں تم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے سراقہ بن مالک کو بلوا لیا جائے۔ اللہ، سراقہ بن مالک کو بلوایا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ ذرا وہ اپنا وعدہ تو دکھاؤ۔ آپ نے وہ خط مبارک جب حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی سلبہ ما کسرا بن ہرمز، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کسرا بن ہرمز کے کنگنوں کو لے لیا اور ایک ایسے شخص کو عطا فرمایا کہ جو بدو عرب قبائل میں سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ، میں ایک بات یہاں پہ ایک بات ذرا مجھے بتائیے، اور یہ کیسی کمال بات ہے کہ ابھی تو سرکار علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں نا، ابھی اسٹیٹ تو بنی نہیں صاحب، پاور ملی نہیں، بالکل ایسا ہی، ظاہری پاور کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ نے جو دنیا کی جو سپریم پاور بظاہر تھی پرشین امپائر، اس کو جو ہے آپ نے تہس نہس اسی وقت کر دیا تھا۔ دیکھیے یہی واقعہ تو غزوہ خندق کے موقع پر پیش آیا کہ آقا علیہ السلام ایک طرف تو خندق کھود رہے ہیں اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ جو اس سے چٹان سے جو چنگاریاں نکل رہی ہیں میں قیصر اور کسریٰ کو فتح ہوا تو ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فاروق اعظم نے اس وقت خطبے میں فرمایا صدقہ صاحب ھذا المقام، اے سراقہ تم نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اے سراقہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کنگن ہیں، یہ تاج ہے، اس کو پہن لو اور حضور علیہ السلام کے اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ صرف حضور علیہ السلام کی غیب کی خبر نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حنین اور طائف کی فتح مکمل ہوئی تو حضرت سراقہ بن مالک حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم گویا کہ آج بھی میں حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں کی سفیدی کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام جیرانہ کے موقع پہ، جیرانہ کے مقام پہ ملاقات، اور جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ خط پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذا یوم وفا و بر، حضور نے فرمایا آج وعدے کو پورا کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امان کو پورا فرما دیا۔ ٹھیک، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہجرت سے لے کر اس وعدے کو پورا کرنے تک کا جو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہے وہ یہاں جو ہے اس سے یہ حضور کی یہ وعدہ بھی ہے کہ سراقہ بن مالک اس وقت تک انتقال نہیں کریں گے جب تک فارس فتح نہیں ہو۔ بھائی سبحان اللہ، اور 24 ہجری میں میرے خیال ہے آپ نے پردہ فرمایا نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس میں کچھ جنگوں میں بھی آپ نے ساتھ ساتھ جنگوں میں بھی رہے، اور بڑی اہم حدیث مبارکہ آپ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا رہے گا جب تک گناہ کے معاملے میں دفاع نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے وہ سب سے بہترین انسان شمار کیا جاتا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حج کے ساتھ آپ نے عمرہ ادا کیا ہے، کیا یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے یا قیامت تک ہم بھی حج کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہماری تربیت ایسے فرمائے جیسے آپ نئی قوم کی فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ جو عمرہ ہے یہ قیامت کے دن تک کے لیے ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی جنید بھائی معلوم ہوئی کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اور حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں حدیث کو نہیں لکھا گیا، میں اس بات کا جواب دے دوں کہ قرآن کے ما سوا بھی حضور کے دور میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس میں وہ سارے معاہدے، وہ سارے مکاتیب شامل ہیں، اور اس میں سراقہ بن مالک کی یہ تحریر جو حضور نے عطا فرمائی، گویا کہ یہ حدیث ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں قطع کلام کی معذرت، تو صحیفۃ الصادقہ، جی ہاں، صحیفۃ الصادقہ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے الوثائق السیاسیہ کے نام سے وہ تمام ڈاکومنٹ جمع کیے، تو لہٰذا یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ حدیث حضور کے دور میں نہیں لکھی گئی، تو ما سوائے قرآن، سراقہ بن مالک اور دیگر مکاتیب اور معاہدوں کی صورت میں حضور علیہ السلام نے حدیث کو قول، فعل، تقریر اور تحریر کے ساتھ آپ اس کو لکھ لیں تو حضور نے حدیث کو خود لکھا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ آپ سید زادے ماشاءاللہ سادات گھرانے سے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جد کی بات ہو رہی ہے اور جد کے علم غیب کی جو اللہ کی عطا سے، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ کیا میرے قربان جاؤں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو صرف فرمایا نہیں، لکھ کے دیا، اور جو لکھ کے دیا منون ہو گیا، اور سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ جو آقا نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے یہ سن کر۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی بشارتیں، خوشخبریاں، جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو ایک اتھینٹک بات ہے۔ سچے نبی کی ساری خبریں سچی ہیں۔ اللہ، کوئی ایک خبر آپ بتا دیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہو اور وہ صحیح نہ ہوئی۔ اللہ۔ اب جہاں تک حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلق ہے، تو جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت تک یہ موجود رہیں گے، یہ بھی پتا ہے کہ وہ علاقہ فتح ہوگا، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہاں سے کنگن آئیں گے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ ان کی وصال پہلے ہو جاتا یا وہ علاقائی فتح نہ ہو، لیکن یہاں تک خبر ہے۔ اور پھر اتھینٹک بات یہ کہ تحریر فرما رہے ہیں باقاعدہ، اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اعتماد ہو۔ اب کوئی ہم سے کہہ دے کہ آپ لکھ کے دے دیں یہ ہوگا، ہم سوچیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہو، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سچا نبی ہے اور ایسی اتھینٹک بات ہے کہ وہ تحریر کر کے دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا۔ اللہ، اور ایک بات اس پہ ذرا اور کامنٹ فرمائیے صحیح صاحب کہ میں ابھی بات کرتے کرتے مجھے ریزیمبلنس یاد آئی کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اس سوچ سے آئے تھے نا، 100 اونٹ مل جائیں، گرفتار کر لوں یا معاذ اللہ شہید کر دوں، دونوں باتیں ہیں نا۔ اچھا یہاں پہ جو قتل کرنے آیا یا شہید کرنے آیا یا گرفتار کرنے آیا، اس کو جو ہے وہ کسرا کے یعنی سپریم امپائر جو تھی اس کے بادشاہ کے جو ہے وہ کنگن عطا کر دیے۔ وہاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے دو گانے کے لیے، اور کعبے کی چابیاں جو ان کی نسلوں کا، کیسی عطاؤں کی باتیں یہی تو۔ وہ تو 100 اونٹ تھے، اس کنگن کی قیمت اور جو کچھ ملا ان کو اس کی قیمت کا اندازہ، اللہ، اور جب پھر ایمان کی دولت مل رہی ہے، سبحان اللہ، پھر جنت مل رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ساری بشارتیں مل رہی ہیں۔ اچھا پھر ایسی بات مثال کے طور پر آج کہا جائے کہ امریکہ کے جو بھی ایک صدر جو بھی ہے فلاں چیز تمہیں ملے گی، تو انسان حیران ہوگا کہ ایک سپر پاور اس کی چیز مجھے کیسے، جیسے انہوں نے خود کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے، فرمایا یہ ہوگا۔ تو اس وقت کی سپر پاور اس کے متعلق فرمانا اور اتنا اتھینٹک فرمانا اور پھر تحریر کر کے دے دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے سچ ہونے کی دلیل ہے، سچے نبی کی ساری بشارت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، ایسا خوشبودار تذکرہ اور ایسا تذکرہ پاک ہے، اور جب ایسا تذکرہ پاک ہے تو پھر ظاہر ہے ان کی بارگاہ میں کیوں نہ جائیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارے اذکار ہیں۔ ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیے، ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو ایک اور عاشق صادق کا تذکرہ پاک کریں گے، جنہیں دنیا علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کے نام سے، خطیب پاکستان کے نام سے جانتی ہے، ناظرین مجدد ملت کے نام سے جانتی ہے۔ انشاءاللہ آج ان کے سپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بابا جان علیہ رحمہ کو کیسا دیکھا۔ یہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین اکرام، اب آئیے ہم اور آپ مل کے چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں، ایک ہستی کی بارگاہ میں ناظرین، جو مجدد ملت بھی ہیں، جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو محافظ ختم نبوت بھی ہیں، جو تحریک پاکستان کے عظیم کارکن بھی ہیں، جو خطیب اعظم پاکستان بھی ہیں ناظرین، جنہیں دنیا حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے. ایک ایسی ہستی ناظرین جن کے بارے میں ایک جملہ ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں. یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو ایکچولی سلیکٹیو ہوتی ہیں، اور سلیکٹ ان کو ناظرین کوئی اور نہیں کرتا. میرا وجدان اور میرا عشق یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے منتخب کیے جاتے ہیں، اور منتخب جگہوں پر منتخب کاموں کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور منتخب اوقات میں بھیجے جاتے ہیں. ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جنہوں نے کئی اسفار کیے، کئی کتابیں لکھی. کہا یہ جاتا ہے تقریباً جو ہمیں معلوم ہوا کہ 25 کے قریب آپ کی تصانیف جو ہیں وہ اس وقت تک چھپ چکی ہیں. مسلسل 40 برس تک ہر شب حضرت مولانا علیہ رحمہ مذہبی تقاریر فرماتے رہے. یعنی 40 برس تک مسلسل جو ہے پاکستان کی فضائیں آپ کے خطبات سے مہکتی رہی ہیں. مولانا کی ناظرین علمی استعداد، حسن بیان، خوش الہانی اور شان خطابت نہایت منفرد اور ہر دل عزیز تھی، اور ہر دل عزیز آج بھی ہے. یعنی عالم یہ مجھے یاد پڑتا ہے ناظرین کہ جب محرم کا زمانہ آتا تھا تو حضرت مولانا علیہ رحمہ کے خطبات ایسے ہوتے تھے، خاص طور پہ کربلا کے حوالے سے، کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے لیکن ہم جب تک ان خطبات کو سن نہیں لیتے تھے ہمیں چین نہیں آتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین، جب بھی شمائل مبارکہ کی بات آتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کے لیے میں صرف اور صرف ذکر جمیل ہی اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ کھل کے جو ہے روشن ہو کے سامنے آ جاتا ہے. تو آپ کی تقاریر ایسی ناظرین کہ ہزاروں لاکھوں کا اجتماع آپ کی تقاریر میں ہوتا. ماہ محرم کی شب عاشورہ میں ملک کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع مولانا کے خطاب کی مجلس کا ہوا کرتا. پاکستان کا کوئی علاقہ ناظرین شاید ہو جہاں حضرت مولانا نے اپنے خطابت سے لوگوں کے قلوب کو منور نہ کیا ہو. یعنی یہ تو ناظرین ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو عاشق ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کے کئی خوبصورت سے اور کئی حسین سے خوشبودار پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو کی جانب میں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل کے بڑے قریب ہے. آپ کو یاد ہے ناظرین، پاکستان میں 52 اور 53 یعنی 1952 اور 53 میں تحریک ختم نبوت کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اس تحریک نے جو ہے بنیادی طور پر ہمارے قلوب کو جو ہے وہ متحرک کیا اس بات پر کہ ہمیں بھی کھڑے ہو کر ہراول دستے کا کردار ادا کرنا چاہیے. ختم نبوت میں محض ناظرین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے پوری قوم کھڑی ہوئی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ اس ناموس کی محافظت کے حوالے سے کام کیا جائے. حضرت مولانا علیہ رحمہ ضلع مونٹگومری ساہیوال اور پنجاب کی سرگردہ شخصیات میں تھے، لہذا حکومت نے آپ کو قید کر دیا چونکہ آپ بہت متحرک کردار ادا کر رہے تھے، اور 10 ماہ تک آپ کو مونٹگومری کی جیل کے اندر قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا. اسیری کی ان ایام میں ناظرین حضرت مولانا کے 2 فرزند تنویر احمد اور منیر احمد، جن کی عمر بالترتیب 3 سال اور 1 سال تھی، انتقال فرما گئے. یہ دونوں مولانا کے پہلے فرزند تھے. ان کی وفات کے سبب گھریلو پریشانیاں بے انتہا بڑھ گئیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف قید و بند کی صحبتیں ہیں اور دوسری طرف 2 فرزند اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. عالم کیا ہوگا مصیبتوں کا ناظرین. کچھ با اثر شخصیات نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے مل کر سفارش کی، اور ڈپٹی کمشنر نے جب جیل کا دورہ کیا تو گرفتار شدگان سے ملاقات کی، اور مولانا اوکاڑوی علیہ رحمہ کو بالخصوص بلا کر یہ کہا کہ بچوں کی وفات کی وجہ سے چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر کے مسائل ہیں، میرے پاس آپ کے لیے بہت ساری سفارشات آئی ہیں، آپ معافی نامہ لکھ کے دے دیجئے، بہت ہی خاموشی سے اس کو دستخط کر کے دے دیں، یہ معاملہ میرے آپ کے درمیان پوشیدہ رہے گا اور آپ کو رہا آج ہی کر دیا جائے گا. اب جواب کیا دیا ناظرین عاشق صادق نے؟ جواب یہ دیا
کہ میں نے عزت و ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قائم کیا ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اپنے عقیدے پر قائم رہوں گا، معافی کسی صورت نہیں مانگوں گا۔ یعنی وہ دوسرے لفظوں میں یہ بتا رہے تھے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس کے بعد ظاہر تاریخ نے دیکھا کہ حکومت آپ پر بہت برہم ہوئی، بہت سختی کی گئی، اور پھر آپ کو جو ہے دفعہ 3 کے تحت نظر بند کر دیا گیا اور ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا، لیکن آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ختم نبوت کی محافظت کرتے رہے۔ آج ہم ان کا تذکرہ پاک کریں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جنید صاحب، میں راول پنڈی سے عبد الرحیم بات کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر، پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں علامہ کوپل ترانی صاحب کو۔ علیہ السلام۔ جی سوال کیجئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سوال یہ ہے سر کہ جس طرح آپ نے جو بھی بتایا کہ حضرت سراقہ کو سونے کی بشارت دی گئی، حضرت ابوبکر صدیق صاحب کے ہاتھوں ان کو دی گئی، تو یہ سر کچھ لوگ دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی چونکہ اس وقت سونا پہنا گیا تھا تو جائز ہے۔ اس بارے میں علامہ صاحب کی رائے؟ میں بالکل رائے لے لیتے ہیں۔ بالکل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک جملے میں اس سوال پہ کامنٹ اور اس کے بعد آغاز کرتے ہیں آپ کے والد گرامی علیہ رحمہ کے تذکرہ پاک سے۔ ذرا وہ جو آپ کی ولادت سے پہلے جو بشارت ہے اس کے بارے میں بتائیے، آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بتائیے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ جی جس نبی نے اجازت دی اسی نبی کا حکم ہے کہ مرد کے لیے بطور زیور سونا جائز نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، جس نبی نے اجازت دی اسی نبی کا فرمان۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو جس کے لیے اجازت ہے صرف اس کے لیے ہے، دوسرے کے استثنائی کیفیت۔ بالکل ٹھیک۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کھیم کرن وہاں پیدا ہوئے۔ شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ لاہور سے 20 میل کے فاصلے پر آج بھی آپ کا آستانہ ہے۔ میرے دادا جان اس وقت کھیم کرن سے ان کے پاس آئے تھے، ابھی دادا جان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت میاں صاحب، واقعات چونکہ ٹائم مختصر ہے، تو دادا جان کو دیکھتے ہی حضرت میاں صاحب نے فرمایا نور کی نہریں چلیں گی۔ اللہ اللہ، وہ چلی ماشاء اللہ۔ تو دادا جان کا نام تھا کرم الہی، تو دوسرا جملہ یہ کہ کرم الہی کی نہریں بہیں گی۔ اللہ 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 اللہ۔ دادا جان نہیں سمجھے ان جملوں کا مطلب۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں واپس جب کھیم کرن گئے تو وہاں ایک بزرگ تھے حافظ قرآن، ان کا نام بھی حافظ کرم الہی تھا، ان کو جا کے کہا تو ان کا اس سے مراد ہے کہ اللہ ایسی اولاد دے گا جس سے نبی کا عشق اور دین پھیلے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر خواب بھی دیکھے کہ آسمان سے چاند اتر کر گود میں آیا۔ اللہ۔ تو جب والد صاحب کو دیکھا اس کے بعد تو پھر ان کو اس کا منظر نظر آیا کہ یہ نور کی نہریں چلیں۔ اللہ والے کتنا دیکھتے ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سراقہ کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو والد صاحب قبلہ 2 رمضان کو دادا جان گئے ہیں عصر کی اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے، اتنے میں ولادت ہوئی ہے ماہ رمضان میں۔ سبحان اللہ۔ نماز ختم ہوتے ہی کسی نے آ کر دروازے پہ کہا کہ کرم الہی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو نعروں سے استقبال ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابتدا زندگی دنیا میں آئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت۔ کیا بات ہے۔ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، 2 کو آپ تشریف لا رہے ہیں، یعنی اہل بیت کا ہی ذکر کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں دوسری بات یہ کہ میری معلومات، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، پہلی آواز جو ان کے کان میں گئی ہے والد صاحب کے کان میں، اور آخری آواز جو والد صاحب کی ہمارے کانوں میں گئی ہے وہ درود و سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اذان سے پہلے انہوں نے درود پڑھا تھا تو پہلی آواز درود کی، اور جو ان کی آخری آواز نکلی وہ بھی درود۔ تو درود سے ابتدا، درود پہ ہی انتہا، اللہ عشق سے ابتدا، عشق پہ ہی انتہا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ہم لوگ تاجر برادری
یمنی شیوخ کی اولاد ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے مشرف با اسلام ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو وہیں کھیم کرن میں ابتدا میں قرآن کریم کی تعلیم لے. اللہ نے آواز بڑی پیاری دی تھی. اللہ، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، تو بچپن سے سنتے آئے نا. تو وہ نعت شریف کا شوق، تو چھوٹی عمر سے نعت شریف پڑھنے لگ گئے. اس کی وجہ سے جو سنتا وہ بڑا متاثر ہوتا. اللہ، اس نعت خوانی میں اور آج کی نعت خوانی میں آپ کو وہاں تو آمنہ بی بی کے لوری انہی کی لکھی ہوئی ہے جو پڑھی جاتی ہے. تو پھر اساتذہ بھی ملے بڑے اچھے. حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب، سبحان اللہ، اور محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب نے بھی سند عطا کی. سبحان اللہ. محنت کی بہت، اور اس راہ میں تکلیفیں بہت. اللہ. بیعت کس سے ہوئے؟ شرق پور شریف میں ہی. ٹھیک ہے. حضرت میاں صاحب کے بھائی حضرت ثانی صاحب کہتے ہیں، ان سے بیعت. اچھا، یہ اوکاڑا سے اوکاڑوی کہلائے؟ کراچی میں جب آئے تھے تو لوگوں نے نام لکھنا شروع کیا، مولانا محمد شفیع اکاڑے والے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کو والد صاحب نے کہا یہ نہیں، اس کو یا نسبت لگا کے اکاڑوی. تو اکاڑا مشہور ہو گیا پوری دنیا میں ان کی وجہ سے. سبحان اللہ. اس سے پہلے کسی اور کے نام کے ساتھ اکاڑوی نہیں لگا. اچھا، اب ایک بات یہ بتائیے، میں چاہتا ہوں خاص طور پہ ان کا وہ پہلو کہ جہاں تحریک پاکستان کے ایک عظیم کارکن کی حیثیت سے، یا تحریک ختم نبوت کے ایک کارکن کی حیثیت سے، یا تحریک دفاع پاکستان کے حوالے سے کارکن کی حیثیت سے، یا تحریک نظام مصطفیٰ، ان سب میں تو قافلہ ہے نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں. اچھا، پھر تحریک اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جو آپ کا کردار ہے، ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ اتنی تحریکوں میں آپ نے کردار ادا کیا. جی، پاکستان بننے میں انہوں نے وہ مسلم لیگ جو اس وقت تھی قائد اعظم کی، اس کے جلسوں میں شرکت کرتے تھے. کہیں کہیں شعلہ بیانی اور نہیں تو نظمیں پڑھتے تھے. 17 یا 18 برس کی عمر تھی اس وقت ان کی جب پاکستان بنا ہے. پاکستان بنتے ہی انہوں نے تقریباً 3 ماہ مسلسل گھر والوں کو نہیں دیکھا، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مہاجرین کو بسانے میں لگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ ان کے لیے جب تک یہ گھر والوں کو ابھی کوئی گھر نہیں ملا تھا. اللہ اکبر. تو چونکہ ایک مرتبہ پہلے اکاڑا 1 یا 2 مرتبہ آئے ہوئے تھے تو جگہ معلوم تھی تو اکاڑا ہی آ گئے تھے. 47 میں جرات کرتے، 47 میں کیمپ میں رہے وہاں مہاجر کیمپ میں قصور کے پاس 5 میل ہے قصور سے کھیم کرن. ٹھیک ہے. تو وہ آئے یعنی اس وقت، اور پھر اس کے بعد پاکستان کو آباد کرنے میں اور پاکستان کو سنوارنے میں آخر وقت تک، یعنی وہ اگر دین کے پکے تھے، نبی کے عاشق پکے تھے، تو سچے پاکستانی بھی تھے. اللہ اکبر. پاکستان کے لیے بھی، اور پھر زبان پنجابی تھی لیکن اردو کے سفیر پوری دنیا. ہائے ہائے، کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا، تم پنجابی میں تقریر نہیں کر پاتے تھے، حالانکہ زبان تھی، وہ بولتے بولتے پھر اردو پہ آ جاتے تھے. اللہ اللہ اللہ. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ان کی اب ایسا لگ رہا ہے کہ آواز جو ہے سماعتوں میں گونج رہی ہے. وہ تھا. پھر یہ کہ پہلی تحریک تھی ختم نبوت کی. ڈاکٹر سر ظفر اللہ مشہور ہیں جو وزیر تھے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے یہ شروع ہوئی کیونکہ وہ قادیانی تھے. تو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں کسی طرح ان لوگوں کو پنپنے کی جب مل جائے راہ. ٹھیک ہے. تو تحریک چلی اور بڑے زوروں پر چلی. مرکز لاہور تھا. والد صاحب قبلہ کو ضلع کا امیر، 3 ہفتے میں آپ نے پوری قوم کو متحرک، یعنی ہر شخص کو اس کا کارکن بنا دیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا کام. تو آج تک اس کی یادیں موجود ہیں. مجسٹریٹ کا یہ بیان تحریری موجود ہے کہ اس شخص نے خون ریزی نہیں ہونے دی، پرامن چلایا، اور اتنا جذبہ کہ ہر گھر سے وہی صدا. اللہ اللہ. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیے کہ کثیر الصفات، کثیر الجہاد شخصیت، یعنی آپ دیکھیے کہ علامہ محمد شفیع اکاڑوی علیہ رحمہ کا جب نام آتا ہے تو ایک حلاوت کا، ایک محبت کا، ایک عشق کا تصور جو ہے ابھر کے سراپا سامنے آ جاتا ہے. کیا آپ کیا نظرانہ پیش کریں گے ان کی بارگاہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی خدمت اور اطاعت کے لیے پلانٹ فرماتا ہے. ایک لفظ تو تجدید دین کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو منتخب کرتا ہے، اور ایک پلانٹیشن کا لفظ بھی حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش الحانی، نکتہ سنجی، قرآن و سنت سے خوبصورت اور وقی استدلال،
ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت اور آواز کے مالک جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، اور خاص طور پر جب میں حضرت کا تذکرہ پڑھ رہا تھا تو مجھے جو زیادہ عقیدت حضرت سے ہو گئی وہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں. اللہ. اور خاص طور پر جس بات کی طرف آپ نے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو اس کتاب کو پڑھ کر یا جب شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کی گفتگو سنی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ اس شخصیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ. کہ جس قدر ذوق اور لگن کے ساتھ یہ شخص بیان کر رہا ہے تو یقینی طور پر وہ کوئی ایسا عاشق صادق ہی ہو سکتا ہے کہ جو دیکھ دیکھ کر جمال مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. عالم یہ ہوتا ہے کہ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھنے ہوتا ہے میں اپنے بچے کو آواز دیتا ہوں بیٹا ریک میں سے ذکر جمیل نکال کے لائی. بالکل ایسے ہی. دوسری بات ہی نہیں ہوتی وہ. بالکل ایسے ہی. کیا بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بزرگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں آج بڑے بڑے خطبہ موجود ہیں، لیکن ان شخصیات کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے مسجد، ممبر اور خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کی، اللہ اکبر، جنہوں نے تحریک ختم نبوت کا ایک ایسا سپاہی بن کر اپنی خدمت سر انجام دی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو ایسا روشن کر دیا کہ وہ ختم نبوت کا ایک عظیم سپاہی اور کارکن بن گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اسلام کی محبت کو جمع کر کے جس انداز سے آپ نے لوگوں کے قلوب و نظر کے اندر اس کو جگہ عطا فرمائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بھی آج دوبارہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور ایک آخری بات بس میں کہوں گا کہ ہم نے بھی بچپن میں جو حضرت سے ہماری نسبت ہے وہ یہی ہے کہ محرم میں جو سبیلوں میں ہم جا کر لگایا کرتے تھے یا پانی پیا کرتے تھے، تو اس میں جو محرم کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی شان اور اہل بیت کی صفات ہم نے حضرت سے سنی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جاں گزی کرنے کے لیے حضرت کی خدمات کو قیامت تک انشاءاللہ یاد رکھا جائے. اچھا حضرت یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں آپ مجلس شورا کی جو ہے معزز رکن بھی رہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت مذہبی امور کی قائمہ کمیٹیاں تھیں اس کے رکن بھی آپ رہے، مرکزی قومی اسمبلی کے بھی رکن رہے. میں وہیں آ رہا ہوں کہ مرکزی محکمہ اوقاف پاکستان کے نگران اعلیٰ بھی رہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ مولانا کی ویسے تو ظاہر ہے ہم تو اس بات کو سمجھتے نہیں کہ کرسی کی کوئی اہمیت ہو نا، جن کو سرکار کی نصرت مل جائے اس سے بڑی مطلب حیثیت اور مطلب مرتبہ کیا ہے. لیکن اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ 1970 میں آپ قومی اسمبلی میں اس حیثیت سے نمائندہ بن کے جانتے ہیں کہ سوشلزم کے خلاف کھڑے ہو کے دو قومی نظریے کی پروٹیکشن کے لیے اور نظریہ پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے بنیادی طور پہ اس کی پروٹیکشن کے لیے جاتے ہیں. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطیب پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر کام کیا اور ایسا کام کیا کہ انہوں نے منوایا کہ واقعی یہ کام ہونا چاہیے اور وہ کام کر کے دکھایا. اسمبلی میں، قائمہ کمیٹی میں اور شریعت کورٹ میں جہاں جہاں بھی وہ گئے انہوں نے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت اور اس کے لیے مطلب کام کیا اور یہ بتا دیا کہ واقعی اس کے لیے اصل دین و ملت کے لیے کام کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آفاقی شخصیت ہے. جی آفاقی شخصیت ہے. اچھا ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ 3 طبقات میں بہت زیادہ مقبول تھے، اکابر میں، اصاغر میں اور معاصرین میں. اب دیکھیں اساتذہ وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے عقیدت مند ہیں، مریدین ہیں یا ان کے تلامذہ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں، جو معاصرین ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں. میرے استاد گرامی مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے معاصرین میں تھے، تو اکثر پڑھاتے فرماتے تھے کہ اکاڈمی صاحب بہترین تقریر کرتے ہیں اور جب وہ تقریر کرتے ہیں تو مجھے مزہ آتا ہے. اچھا پھر فرمایا کہ جب کوکب صاحب کو یاد ہوگا کہ جب ان کا وصال ہوا ہے خطیب پاکستان کا، تو ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوا تھا جس میں علامہ اظہری صاحب اور مفتی شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ اس میں شریک ہوئے تھے، حضرت پہ گفتگو کی تھی. تو مفتی شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کا مطالعہ اتنا تھا کہ جب میں ان کی لائبریری میں گیا جو کتاب میں نے اٹھائی اس پر نشان لگا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ ساری کتابیں ان کے مطالعے میں رہتی تھی. اچھا جہاں بھی جاتے تھے مطلب جس موضوع پہ خطاب کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور رات کو پوری رات جاگ کر مطالعے میں گزارتے تھے اور اس کے بعد خطاب فرماتے تھے قرآن سے، حدیث سے استدلال. اس کے بعد متقدمین کے اشعار اپنی سریلی آواز میں جب وہ پڑھتے تھے تو ایک مجمع پر ایک کیف طاری ہو جاتا. اچھا میں حیران ہوں ڈاکٹر صاحب ایک بات پہ، 40 برس تک خطیب پاکستان جو ہیں ان کی خوبصورت سی خوش الہان جو ہے وہ میں یہ جو فضائیں جو ہیں معطر ہوتی رہیں، 18,000 سے زیادہ خطبات مختلف موضوعات پہ. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود اٹ سیلف ایک عالمی ریکارڈ ہے یہ. جی ہے نا ایسے ہی. یہ ایک منٹ، بہت معذرت ڈاکٹر صاحب،
یہ صرف بڑے اجتماعات ہیں جن میں 3 گھنٹے کا خطاب ہے. یہ جمعہ شامل نہیں ہے, اس میں جمعہ شامل نہیں ہے, اس میں نجی محفلیں شامل نہیں ہیں, اس میں درس شامل نہیں ہے. یہ صرف بڑے اجتماعات کی بات ہو رہی ہے. جی وہ تو لاکھوں میں چلا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر آج تو جیسے چینل پہ ہم آ کر شہرت حاصل کرتے ہیں, انہوں نے بغیر اس کے شہرت حاصل کی. یعنی اس زمانے میں آپ جانتے ہیں میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا, لیکن کراچی کی کون سا علاقہ, کون سی گلی, کون سا کوچہ ایسا ہے کہ جہاں ان کی آواز نہ گونجی ہو. ہر جگہ ہر مقام پر انہوں نے, اسمبلی میں گئے تو وہاں اپنے آپ کو منوایا, ویسے خطاب کیا تو وہاں منوایا, جس مقام پر گئے اپنے آپ کو منوایا. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمہ صفت موصوف شخصیت ان کو بنایا. تو ان کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی رائے صاحبانہ, ان کی تقریر عالمانہ, ان کی تقریر عالمانہ, ان کی تحریر محققانہ, سبحان اللہ, ان کی طبیعت فقیرانہ, سبحان اللہ, ان کا انداز مشفقانہ, سبحان اللہ. اسی لیے سارا زمانہ ان کا دیوانہ. بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا بات ہے, کیا کہنے ہیں آپ کے. یہ بتائیے کہ یہ جو چونکہ ظاہر ہے آپ گدی نشیب ہی ہیں, تمام سلاسل جو ہیں وہ اس کی جو ہے مطلب اجازت آپ کے پاس موجود تھی؟ یہ بھی ایک میں پڑھتا ہوں کہ ایسا ہی کوئی سلسلہ ہے, تمام سلاسل کی اجازت تھی آپ کی؟ جی, یہ تمام سلاسل, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر جگہ وہ مقبول تھے, ہر خانقاہ میں مقبول تھے, جہاں بھی جاتے تھے. اچھا, بزرگوں کا ادب, احترام, یعنی یہاں تک کہ ہماری درگاہ شریف میں تشریف لائے تو اشتہار میں مولانا سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ, جو مزید وزیر خان کے خطیب تھے, ان کا نام نیچے تھا, حضرت کا اوپر. تو فرمایا کہ نہیں, یہ سید زادے ہیں, ان کا نام اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, میرا نام نیچے ہونا چاہیے. مطلب یہ ادب بھی ادب کا تھا, آل رسول کا ادب. سبحان اللہ. تمام بزرگوں یہ کا, تو سر خانوادے میں ہے نا, یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اسی لیے سب نے ان کو نوازا. اچھا, اب مختصر چونکہ وقت کم ہے, ایک تو یہ کہ وہ جو گولیمار علاقہ ہے کراچی کا, اس کو آپ نے گل بہار بنایا ہے نا, اسی طرح جو رام باغ تھا اس کو آرام باغ بنوایا, پھر اسی طرح سے جو شہر میں جو پولیس گشت کرتی تھی ان کے لیے وینز کا, سوزوکی پک اپس کا انتظام جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا. ایک بات گلزار حبیب میں ہی رہے اور گلزار حبیب ہی بنا دی, اور گلزار حبیب ہی کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. بتائیے اس بارے میں ذرا. جی, میں اصل میں ان کا ذکر جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے, آپ نے یہ جتنی باتیں سنی, اپنے لیے کچھ نہیں کیا. ہائے ہائے اللہ. وہ کہتے تھے میری عزت اسمبلی کی ممبری سے نہیں ہے, ممبر رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو مجالس محرم ہے یہ انہی نے شروع کی تھی, اور اس حد تک کہ الحمدللہ پھر کراچی شہر کے لیے پورے پاکستان جہاں بجلی نہیں پہنچی تھی وہ پہنچے. اللہ اکبر. کٹھن سفر بھی کیے, اللہ, اس طرح ہاتھ بھر کے دوائیں کھاتے تھے, اللہ, لیکن کوئی شکایت نہیں تھی. اتنی دوائیں کھاتے, عارضہ قلب 10 سال رہا. اس حالت میں ڈاکٹر کہتے تھے کہ جی آپ کی تقریر نہیں کر سکیں گے, آپ ختم. 3 گھنٹے تقریر کر کے ان کو کہہ رہے ہیں آپ چیک کر لو. 3 مرتبہ اٹیک ہوا نا میرا. جی, اللہ اکبر. اچھا, آخری اب بات یہ بتائیے, وہ سب کی ظاہر اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جو ایک, جسے میں تو یہ کہوں گا ایک سچے عاشق رسول ہونے کے ساتھ ایک سچے محب وطن پاکستانی جنہوں نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے؟ جی, یہ کہ انہوں نے خود پاکستان بنتے ہوئے دیکھا, اس میں حصہ لیا, مہاجرین کو کٹتے ہوئے دیکھا, پھر ان کے بسانے میں جو محنت کی. تو جو بناتا ہے نا وہ ٹوٹتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. اللہ اللہ, وہ نہیں دیکھ سکتا. وہ کہتے تھے ہم نے یہ بنایا, وہاں پر بھی نماز روزے کی آزادی تھی, بنایا کس لیے ہے؟ تو آخر وقت تک دین کے نفاذ کے لیے. اور میں صرف اگر 1 آدھا منٹ ہے, انہیں بارگاہ رسالت سے سند مل گئی تھی. عیدی بھی تو ملی. جی, عیدی ملی تھی, اور وہ عیدی کے حضور نے اپنے خاص غلاموں میں شامل فرمایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا, چن لیا, اور پھر یہ ڈیوٹی لگی ان کی. اللہ, ایک بزرگ نہیں بھیجا کہ جاؤ کراچی کو نبی کا دیوانہ بنا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ہستی حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ہم سب فیضان ہے بزرگوں کا. سبحان اللہ. بہت مختصر 2 جملوں میں کیا پیغام حضرت کی کتابوں میں ذکر جمیل, ذکر حسین, امام پاک, ذکر حسین, امام پاک اور یزید پلید اور برکات میلاد شریف, میں چاہوں گا کہ اس کا مطالعہ ہمارے احباب ضرور کریں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب کریم آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے, اور آپ کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمائے. آمین. تمام بالخصوص نوجوان جو اہل علم ہیں یا خطبہ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کی شخصیت کو ضرور پڑھیں, ان کی تقاریر ضرور سنیں,
تاکہ اپنی اسلاف کی جو یادیں ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے مستقبل. میرا خیال ہے جو انداز تقریر تھا یہ پہلا ہی تھا. اس سے موجد اور امام اس کے اپنے انداز ہے نا. کیا بات ہے, کیا بات. ایک پیغام ناظرین کے لیے یہ کہ آج اور کل ان کا عرس منایا جا رہا ہے, تو ہو سکے تو اپنے اپنی جگہوں پر ضرور فاتحہ. سبحان اللہ. اور بے شک ناظرین یہ تو ضرور ہدایت جو ان کی بارگاہ میں پیش کریں تمام ہستیوں کی, کیونکہ یہ تو بڑی ایک روحانی کنیکٹیوٹی جو ہے اس سے بنتی ہے اور بڑا فیضان ملتا ہے اور بڑی برکتیں انشاءاللہ آپ کے گھروں میں نازل ہوں گی. جی اچھا, کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں جناب, اور دین کی طرف راغب ہونے کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں, انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی, بڑا حسین قول مبارک ہے ناظرین, بہت توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ مضمون پڑھ سکتے ہیں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پر اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا لائک کر لیجئے, اور اگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. انشاءاللہ آپ یہاں موجود, یعنی اسکرین کے اس طرف, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے ببانگے دوہل نعرہ لگائیں گے. اس سے پہلے اجازت دیجیے اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.